مسیح کی زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم نوح کی بائبل سٹوری جو ہے وہ دیکھیں گے۔ نوح نہایت برے اور ناراض زمانہ میں رہتا تھا، اور اسی ناراضگی کی وجہ سے خدا کے بیٹوں نے آدمیوں سے بیٹیوں سے شادی کی۔ اس باہمی ملاپ سے انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ اسی برے ماحول کے باوجود نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس کی نظر میں مقبول ہوا۔ جب خدا نے فیصلہ کیا کہ میں انسان کی بدی کے باعث اسے روئی زمین پر سے مٹا دوں گا، تو اس وقت بدترین حالات میں صرف نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا۔ نوح نے 124 سال منادی کی اور اتنے ہی برس کشتی کی تیاری میں لگ گئے۔ بے شک کشتی بنانا ایک مشکل اور کل دفتی کام تھا، تاہم وہ اس کے ساتھ ساتھ منادی کے کام میں بھی برابر مشغول رہا۔ اگرچہ اس نے بڑی دیانتداری سے اس زمانہ کے لوگوں کو آنے والے غضب سے آگاہ کیا، تاہم کسی نے بھی اس کی منادی پر کان نہ دھیرا۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس کے خاندان نے اس کی باتوں کو سچ جانا اور اس طوفان سے 7 دن پہلے کشتی کے اندر چلے گئے۔ اس زمانہ میں سب سے بڑی کشتی بنانے والا نوح تھا۔ اس نے خدا مہارت سے نہایت ترتیب کے ساتھ گوبر کی لکڑی سے کشتی بنائی، اس کے اندر کوٹریاں تیار کی، 3 درجے بنائے، دروازہ اور روشن دان لگایا۔ نوح کی منادی پر توجہ دے کر اگر وہ خدا کی طرف رجوع لاتے اور اس کی اعلیٰ انتظام کو مقبول کر لیتے تو یہ کشتی اس زمانہ کے تمام لوگوں کے لیے طوفان سے بچنے کا واحد ذریعہ تھی۔ بس وہ کشتی کے اندر چلے گئے، ان کی جانیں ہلاک ہونے سے بچ گئی، مگر جو باہر رہ گئے انہیں تباہی سے 2 ہونا پڑا۔ خدا نے نوح کے ساتھ 2 طرح کا وعدہ کیا: نوح اور اس کے اہل خانہ کے بچاؤ اور تحفظ کا عہد، جس کی شرط کشتی بنانا اور اس میں داخل ہونا تھا۔ روئی زمین کے تمام انسانوں کو ہلاک کرنے کے بعد نوح کے ساتھ یہ عہد باندھا گیا کہ خدا اس کی نسل کو قائم رکھے گا۔ زمین کی تباہی کے لیے پھر کبھی پانی کا طوفان نہیں آئے گا اور نہ ہی کبھی خدا جانداروں کو پانی سے دوبارہ ہلاک کرے گا۔ اس عہد کا نشان خوش خزاں کو ٹھہرایا گیا کہ خدا اپنی کمان کو بادل میں رکھے گا، اور بارش کے بعد اس اعلیٰ نشان پر نظر کرنے سے لوگ خدا کے اس بدی عہد کو یاد رکھیں گے کہ جو خالق خدا اور تمام انسانوں سے باندھا گیا ہے۔ خدا اپنے کام کے لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنتا اور منتخب کرتا ہے جو فرمانبردار ہو، اس کا کامل مرضی کو پورا کرنے پر توڑ جانے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائے سکے۔ نوح بھی ہر بات میں خدا کا تابع فرمان تھا۔ 120 برس تک منادی کرنا، کشتی بنانا، 1 ہفتہ پہلے کشتی میں آ کر بیٹھ جانا اور طوفان کا انتظار کرنا، اور بلا آخر طوفان کے بعد کشتی سے باہر آ جانا، یہ سب کے سب نوح کی وفاداری کے واضح ثبوت ہے۔ جب زمین پر پانی کا عالمگیر طوفان آیا تو اس وقت نوح کی 600 برس کا تھا۔ اس طوفان سے اس وقت کی تمام دنیا کے لوگ ہلکنا اجل ہو گئے، مگر نوح اور اس کا خاندان جو کل 8 جانیں تھیں خدا کے فضل سے بچ گئی۔ بس خدا نے نوح اور اس کے خاندان کو برکت دے کر بڑھنے اور زمین کو مہمور حکم کرنے کا حکم دیا۔ طوفان کے بعد نوح مزید 350 سال زندہ رہا اور 950 برس کی عمر میں وفات پا گئی۔ نوح کی انفرادیت: ناراض زمانہ میں راست باز، خوش خزاں کا نشان، کشتی کے وسیلہ سے 8 جانوں میں بچنے والا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے رشتہ داروں ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے، آمین۔